حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمامی مسلمانوں کو، بھائیوں کو جمعہ مبارک۔ اور اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری آخری آرام گاہ کہلاتی ہے، جہاں پر اس جگہ کے بعد آپ کو میدان حشر میں بلایا جائے گا، جہاں پر حساب کتاب لیا جائے گا۔ ابھی جتنے بھی مسلمان ان قبروں میں ہیں، ان سب نے اپنی زندگیاں گزاری، ان سب نے اپنی زندگیوں کے اندر جو بھی انہوں نے کام کیے ہیں اس کا حساب کتاب ان قبروں میں ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور ہر روح نے جو ہے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور دنیا میں جو بھی جتنے بھی مسلمان آئے ہیں انہوں نے اس جگہ سے جانا ہے، اس دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اس وقت ہم نے قبرستان کا رخ کو چھوڑ دیا ہے بالکل، اور اس کی مین وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے صرف اور صرف اپنی دنیا کے اندر، دنیا کے ہی لیے ہم جو ہے وہ سارے کام کر رہے ہیں، دنیا میں مگن ہو گئے ہیں، ہم بھول چکے ہیں کہ اس جگہ بھی ہم نے آنا ہے۔ یہاں آپ ہفتے میں، مہینے میں ایک چکر تو ضرور لگائیں، کیونکہ آج جو قبروں میں ہیں وہ کل زندہ تھے لیکن اب وہ قبروں میں ہیں۔ اب اس کے بعد کے اندر جو زندگی ہے وہ ہمیں نہیں پتہ کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے، اور قبرستان میں آ کر سب کے لیے دعائیں کریں، سب کے لیے، کیونکہ آج آپ کسی کی بھی قبر پر جائیں گے، چاہے وہ آپ کے جاننے والا ہو یا نہ ہو، آپ کے جتنے بھی عزیز و اقارب، جتنے بھی آپ کے بھائی جو کہ یعنی اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان کی قبروں کے علاوہ بھی آپ دوسروں کی قبروں پر جائیں گے، اور وہاں پر جا کر آپ فاتح کریں گے، ان کے لیے دعائیں مانگیں گے، ان کی بخشش کی دعائیں مانگیں گے، تو کل کرا کو آپ کی بھی قبر پر کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا اور وہ آپ کے لیے دعا مانگے گا۔ ہمیشہ دنیا میں وہ کام کرنے چاہیے جو ہم اپنے ساتھ چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہو، تو اچھے کام کریں گے تو آپ کے ساتھ بھی اچھا ہی ہوگا۔ قبرستان کے اندر آ کر ہمیں اپنی موت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں اپنا پتہ چلتا ہے کہ ایک دن ہم نے بھی ان قبروں میں آنا ہے۔ تو زیادہ بہتر ہے کہ زیادہ سے زیادہ قبرستان کا رخ کیا جائے، اور یہاں پر آ کر ایصال ثواب کیا جائے، دعائیں مانگی جائیں، قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، کیونکہ قبر میں رہنے والے جو ہیں ان کو اچھا لگتا ہے جب ان کی قبر پر آ کر کوئی تلاوت کرتا ہے قرآن شریف کی، ان کو سکون ملتا ہے۔ تو ایک نہ ایک دن ہم نے بھی ان قبروں میں آنا ہے، اور پھر اس وقت ہمیں بھی نیڈ ہوگی، ہمیں بھی ضرورت ہوگی قرآن شریف کی تلاوت کی۔ تو زیادہ بہتر یہ ہے کہ اگر آج ہم کسی کے لیے ذریعہ بن جاتے ہیں، کسی کی قبر پر جا کر جو ہے وہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں کچھ اللہ تعالیٰ کی، قرآن شریف کی، تو ہمارے لیے بھی کل کرا کو کوئی نہ کوئی ضرور آئے گا۔ اس کا ہمیں اس بات پر ایمان ہونا چاہیے۔ ابھی میں مسجد جیسے قبرستان جب میں جمعے کو آتا ہوں تو یہاں پر آ کے میں اپنے دادا دادی، نانا نانی کی قبر کے بعد ان قبروں پہ جاتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا بالکل بھی، لیکن ان کے نام لے کر میں ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، کیونکہ قبروں پہ نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں، ان پر ان کے نام لے کر دعائیں تو خیر پورے قبرستان کے لیے ہوتی ہیں، سارے مسلمانوں کے لیے ہوتی ہیں، لیکن یہ بھی خوش نصیب کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا ہے کہ سمجھ لیں میری تو کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے قبرستان بھیجتا ہے، اور میں پھر ان لوگوں کے نام لے کر ان کے لیے دعائیں کرتا ہوں، ان کی بخشش و مغفرت کی۔ اور مجھے بڑا یقین ہے کہ کل کرا کو جب میں بھی قبرستان میں قبر کے اندر ہوں گا تو میرے لیے بھی کوئی جو مجھے نہیں جانتا وہ میری قبر پر آ کر ضرور جو ہے نا میرے لیے پڑھائی کرے گا، اور ہو سکتا ہے اس کی پڑھائی سے میری بخشش ہو جائے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ قبرستان کا رخ نہیں کرتے اور وہ اپنے پیاروں کی قبروں کو بھی بھول جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ماں باپ کی، ان کے بھائی بہن کی، ان کے عزیز و اقارب کی قبریں کہاں ہیں، کیونکہ جب ظاہر سی بات ہے جب ہم قبرستان نہیں آئیں گے تو پھر قبر ہمارے سامنے بھی ہوگی نا ہمارے پیارے کی، تو بھی ہمیں نظر نہیں آئے گی۔ تو زیادہ سے زیادہ چکر لگایا کریں قبرستان۔ میں یہاں پر جب بھی آتا ہوں میں قرآن شریف کی تلاوت کرتا ہوں، صحیح ہے۔ دیکھیں پانی قبروں پر ڈالنا
اور پھول ڈالنا اچھی بات ہے، لیکن جو زیادہ اچھی چیز ہے وہ جو کہ یعنی کہ قبر کے اندر جو بھی انسان ہے اس کو جو سکون پہنچائے گا وہ ہے اللہ کا ذکر، قرآن شریف کی تلاوت. تو زیادہ بہتر ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت اس تک پہنچائی جائے، اور اس کے لیے قرآن شریف کی تلاوت کرنے کا تو اس کے لیے دعا کی جائے. پھول ڈالنا اچھی بات ہے، پانی ڈالنا اچھی بات ہے، لیکن قبرستان جب بھی آئیں صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور زیادہ پانی بھی اتنا پانی بھی نہیں ڈالیں کہ کیچڑ ہو جائے جس سے کسی مسلمان کے کپڑے خراب ہوں. اور بس آج کا میسیج یہی دینا تھا قبرستان سے آپ لوگوں کہ یہاں آ کر دعائیں مانگا کریں، دعائیں ان لوگوں کے لیے دعائیں کیا کریں جو قبروں کے اندر ہیں، کیونکہ یہ لوگ ہمارا انتظار کرتے ہیں. یہ جو قبروں کے اندر ہے نا، یہ ہمارا انتظار کرتے ہیں، یہ ہمیں روزانہ اپنی طرف بلاتے ہیں. یہ اس لیے کیونکہ ان کے لیے دعا یہیں آ کے کی جا سکتی ہے. دیکھیں گھر بیٹھ کے بھی دعا ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لیکن جب قبرستان آ کر آپ دعا کریں گے نا، قبرستان آ کر جب آپ دعا کریں گے تو قبر کے اندر جو مردہ ہے، یعنی کہ جو قبر کے اندر ہے، جو اس دنیا کو چھوڑ کے جا چکا ہے، وہ اس کی روح کو جو ہے نا راحت ملتی ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے. پھول ڈالنا، پانی ڈالنا، یہ اس سے زیادہ بہتر جو چیز ہے وہ ہے اس کو تلاوت سنانا، اس کو مطلب کہ یعنی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کا ذکر، اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف کی جو تلاوت، اللہ تعالیٰ کی ذکر سنانا وہ زیادہ بہتر ہے. اس کو راحت ملے گی، اس کو سکون ملے گا. اور صرف اس کے لیے نہیں کریں آپ یہ سوچ کے کریں کہ کل کو آپ نے بھی ان قبرستان میں آنا ہے، اسی قبرستان میں آنا ہے، پتہ نہیں کہاں آپ کی قبر ہوگی. اور اگر آپ کا کوئی پیارا، آپ کا کوئی عزیز و قریب آپ کی قبر پر نہیں آ رہا ہوگا نا، تو کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ اننون بندہ ضرور بھیجے گا جو کہ آپ کو نہیں جانتا. اب جیسے میں آتا ہوں، دادا دادی، نانا نانی جن کو میں جانتا ہوں، ان کی قبروں کے بعد میں پھر ان قبروں پہ ضرور جاتا ہوں جن کو میں نہیں جانتا، اور ان کے نام لے کر میں دعائیں اس لیے کرتا ہوں کیونکہ میں بڑا جو ہے نا بس میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ جب میں کل کو قبرستان کے اندر ہوں، قبر میں ہوں، تو میرے لیے بھی کوئی آئے اور دعا مانگے، اور اس کی دعا سے ہو سکتا ہے میری بخشش ہو جائے. تو میرا جو آج کی ویڈیو جو تھی وہ اسی بات پر تھی کہ قبرستان میں زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ قبرستان آئیں، اور جتنی بھی یہاں پہ قبریں ہوتی ہیں ان کے جتنے بھی نام، ظاہر سی بات ہے قبروں پر جو نام لکھے ہوتے ہیں وہ بڑے واضح طور پہ لکھے ہوتے ہیں، تو ان کے ناموں کو لے کر آپ دعا کریں. پتہ نہیں کون سی قبر پر کیا عذاب ہو رہا ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ہماری ایک آیت پڑھنے سے، ایک آیت الکرسی پڑھنے سے، ایک ہمارے درود شریف پڑھنے سے جو ہے نا، اور ہم نے اس کے لیے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان سے جو ہے اس کی بخشش فرما دی، تو یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہوگی کہ ہم نے جو ہے نا مطلب ہماری وجہ سے جو ہے نا ہمارے قبرستان میں آ کر دعا مانگنے سے اس کی بخشش ہو گئی. تو یہاں جب بھی میں آتا ہوں نا میں بڑا سکون فیل کرتا ہوں، اور جب میری قبر، میں سوچتا ہوں کہ یار میری قبر جو ہے نا جہاں بھی ہو، بس وہاں پر نا لوگوں کا آنا جانا بہت ہو، اور لوگ آئیں اور وہاں پر دعائیں مانگیں. اور سب کے لیے ہی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب کو جو ہے نا اچھی قبر دے. جتنے بھی مسلمان ان قبروں میں ہیں ان کو جنت کی ٹھنڈی ہوائیں ملیں، صحیح ہے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہو، ان قبر میں آئیں ان کی شفاعت کے لیے. اور جتنے بھی مسلمان قبروں میں ہیں ان کو ہمیشہ جو ہے وہ ایک اچھی زندگی ہو آخرت میں بھی ان کے لیے. اور جنت کی ایک کھڑکی ہوتی ہے جو کہ کھول دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ساری قبروں پر جو ہے وہ جنت کی کھڑکیاں کھول دے، وہاں کی جنت کی ٹھنڈی ہوائیں انہیں نصیب ہوں. اور جتنی بھی قبروں میں اگر کسی بھی قبر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب ہو رہا ہو تو وہ عذاب ٹل جائے. یہ سب دعائیں کرنا لازمی ہے. اور جتنی بھی مطلب ہم دعائیں کر سکتے ہیں نا یہاں پر آ کے ان کے لیے کریں، کیونکہ یہ سمجھ لیں، یہ سمجھ کر آئیں آپ ہمیشہ کہ جب آپ کسی کے لیے آ کر وقت نکالیں گے، وقت نکال کر دعا مانگیں گے، تو آپ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ضرور وقت نکال کر آئے گا اور آپ کی قبر پر آ کے دعا مانگے گا. دیکھیں قبرستان آنا ضرور ہے،
ان قبروں میں شاید وہ لوگ بھی ہیں، اور شاید کہ مطلب ایسا ہے کہ مطلب پکا وہ لوگ بھی ضرور ہوں گے جو دنیا کے اندر اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھتے ہوں گے، لیکن آج کیا ہے، آج وہ مٹی سے بنے تھے اور مٹی میں چلے گئے۔ طاقتور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ پاک۔ اللہ پاک کی ذات جو ہے سب سے زیادہ طاقتور ہے، اس سے زیادہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے زندگی میں بہت سارے لوگوں پر ظلم بھی کیا ہوگا، بہت سارے لوگوں کو نیچا بھی دکھایا ہوگا، لیکن آخر میں آنا یہی ہے، آخر میں آپ نے جانا زمین میں ہی ہے، آخر میں آپ نے جانا مٹی میں ہی ہے، کیونکہ آپ مٹی سے بنے ہو، مٹی میں ہی جاؤ گے۔ تو میرا مشورہ زیادہ یہی ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو سنیں تو بھائی یہ اکڑ اور غرور تکبر جو ہے نا، سب چیزیں چھوڑ دو اور اپنے دلوں کو نرم کریں، اپنی لہجوں کو نرم کریں، اور جب بس اپنی قبر کو یاد کریں۔ اپنی قبر کو یاد کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ قبرستان آئیں اور سوچیں کہ یار کل کو میں بھی اس قبر میں ہوں گا، ہو سکتا ہے میں یہاں پر اس قبر کے اندر ہوں، تو زیادہ بہتر ہے کہ میں یہ دعا مانگوں کہ اگر میں اس قبر میں ہوں تو میری قبر پہ بھی کوئی آئے اور میرے لیے دعائے بخشش مانگے میرے لیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر مسلمان نے آنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہر مسلمان نے آنا ہے، اور ادھر آ کر ہی اپنا اس کی جو ہے نا دنیا ختم ہونی ہے، اور یہاں کے بعد کیا ہوگا، یہاں کے بعد جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ جانتا ہے، اور ان قبر میں رہنے والے جو ہیں وہ جانتے ہیں، قبر والے جانتے ہیں کہ کیا معاملات ہوں گے آگے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی فرمائے اور بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔ ان سب مسلمانوں کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وسلم علیہم یا رب العالمین یا رحمت المالک و مولا۔ جتنے بھی مسلمان ان قبروں میں ہیں ان سب مسلمانوں کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما، آمین۔ اور آج جتنے بھی مسلمان قبروں میں آئے ہیں ان کو بنا کسی حساب کتاب جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا رب العالمین یا رحمت المالک و مولا۔ اگر کسی کی قبر پر عذاب ہو رہا ہے تو ان کی قبر سے عذاب کو ٹال دے، اپنے پیارے حبیب کے صدقے بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے، اور ہمیں بھی ان قبروں میں جب ہم ان قبروں میں آئیں اس سے آنے سے پہلے ہمیں اپنی قبر کی، اپنے حشر کی تیاری کرنا نصیب فرما، اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنا، 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے والا مسلمان بنا، آمین ثم آمین۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد و علی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔